حاضرین مجلس و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عمل صالح کے حوالے سے 3 چیزوں کی سب سے زیادہ ترغیب دلائی ہے، اور جن 3 چیزوں کی جانب سب سے زیادہ رغبت دلائی ہے وہ ہے مواظبت، مسابقت اور مداومت۔ مسابقت کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرتا رہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے وہ کوشاں رہے، اور نیک عمل کے کرنے میں، نیکیوں کے بجا لانے میں سبقت کرنا، آگے بڑھتے رہنا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر پڑھا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے تو یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ رب العالمین نے نیک کام کرنے کی، اعمال صالحہ کو بجا لانے کی جو سبقت کی ترغیب دلائی ہے، بڑے مختلف انداز سے، بڑے پیارے اور اچھوتے انداز سے اپنے بندوں کو عمل صالح کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ کہیں رب کریم نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے میرے بندوں اللہ رب العالمین کی جانب سبقت کرتے رہو، نیکیوں کے بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہو۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندوں خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ہمیشہ سبقت کرتے رہو، ایک دوسرے سے ہمیشہ بازی لے جاتے رہو، خیر کے کاموں میں کوتاہی اختیار مت کرو بلکہ عمل صالح کو بجا لانے میں ہمیشہ کوشاں رہو۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا سارعوا، کہیں فرمایا سابقوا، اور کہیں فرمایا فاستبقوا الخیرات، اور کہیں رب کریم نے عمل صالح میں رغبت کرنے والوں کی، نیک کام بجا لانے والوں کی بڑی تعریف و توصیف فرمائی، ان کی مدح و سرائی بیان فرمائی، اور اپنے بندوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری میں، اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل میں لگے رہو، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہیں جو حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانے میں تم سبقت لے جاؤ۔ چنانچہ رب کریم نے قرآن کے اندر چند نبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد رب العالمین نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سورۃ الانبیاء کو آپ پڑھتے جائیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، داؤد و سلیمان کا ذکر آتا ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، اور حضرت یونس، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ان تمام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے، ایک ہی چیز کی فکر دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اے میرے بندوں یہ برگزیدہ بندے جو تھے، یہ نبیوں کی جماعت، یہ رسولوں کی جماعت، نیک کام کے بجا لانے میں، اعمال صالحہ کو انجام دینے میں، بھلائی کے کام کو کرنے میں یہ سبقت لے جانے والوں کی جماعت تھی، یہ حکم کی تعمیل کرنے میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، اور اعمال صالحہ، خیر اور بھلائی کے کام کو بجا لانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والی جماعت انبیاء و رسول کی جماعت ہے۔ اے میرے بندوں یہ نبیوں کی جماعت تمہارے لیے اسوہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اعمال، ان کا کردار تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے وہ اعمال صالحہ کو بجا لانے میں کوتاہی نہ کریں، نیک عمل کو انجام دینے میں پیچھے نہ رہیں، بلکہ ہر ممکن کوشش وہ کرتے رہیں جس سے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، رب کائنات ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے۔ یہی پیغام رب کائنات نے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مدح و سرائی فرمائی، اور ان کے اس عمل کو رب العالمین نے
نے پسند کیا۔ ارشاد ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار و مہاجرین کا وہ پہلا گروہ السابقون جو کہ سبقت کرنے والا گروہ ہے، اعمال صالحہ میں بڑھ جانے والی یہ جماعت ہے۔ کس چیز میں وہ سبقت لے جانے والے تھے؟ ایمان کو لے آنے میں، اعمال صالحہ کو انجام دینے میں، ہجرت کے کرنے میں وہ صحابہ کی مقدس جماعت پیچھے نہ رہی، بلکہ اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ رب العالمین کی پکار پر وہ جماعت لبیک کہتی رہی، ان کی تعریف رب العالمین نے بیان فرمائی، اور پھر ان مسلمانوں کو بھی تعریف بیان فرمائی جو عمل نیک کے کرنے میں آگے بڑھے اور مکہ کے فتح ہونے سے پہلے وہ دامن اسلام میں آ جاتے ہیں، رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے جان کو جان آفری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اے میرے بندو یاد رکھو، یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، یہ درجات میں اعلیٰ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ہر لحاظ سے یہ بہتر ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لے آئے دامن اسلام میں داخل ہوئے ان کا مقام ان کے مقابلے میں کم ہے، یہ ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں آپ کو یہی درس ملتا ہے، ہم اعمال صالحہ کو کرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں اور نماز کو قائم کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں ہم اور آپ کوتاہی نہ کریں۔ اور اگر ہم سبقت کرنے والے ہو گئے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والے بن گئے، رب العالمین کے حکام پر لبیک کہنے والے بن گئے، یاد رکھیے میرے بھائیوں، رب کریم نے ایک ہی بات بیان فرمائی، سورۃ الواقعہ کی بڑی مشہور وہ آیت ہے، رب نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ رب کائنات نے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ایک گروہ وہ لوگ ہیں جو داہنے جانب بیٹھے ہیں داہنے والے، اور ایک گروہ وہ ہے جو رب العالمین کے بائیں جانب ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو رب العالمین کے بالکل سامنے فروکش ہوں گے، رب کائنات کے آگے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں کے کام میں سبقت کرنے والے، اعمال صالحہ کو بجا لانے والے، نیکیوں کے کرنے والے، اور مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر کے مسجد میں حاضر ہونے والے اور اپنے پیشانی کو رب کائنات کے سامنے خم کر دینے والے جماعت وہ لوگ ہیں جو رب العالمین کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں گے۔ رب نے فرمایا اولئک المقربون، یہ وہ مقرب گروہ ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگوں کی جماعت ہے جو ہر کام میں سبقت کرنے والے تھے، ایمان کے لے آنے میں، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں، نماز کو قائم کرنے میں۔ مؤذن نے پکار لگائی اللہ اکبر، اپنے سارے کام کو بند کر دیا، اپنی تجارت کو روک دیتے ہیں اور مسجد کی جانب وہ سبقت کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی جانب وہ مسابقت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین بڑا پسند کرتا ہے۔ اگر یہ بات ہماری آپ کے سمجھ نہ آتی ہو تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، یہ سید الایام ہے، یہ افضل الایام ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس کے اندر رب کائنات نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو جنت میں داخل کیا اور جنت سے وہ اتارے گئے۔ اسی دن میں رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ کان علی کل باب من ابواب المساجد ملائکۃ یکتبون الاول فالاول۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے دروازے پر ملائکہ کی جماعت موجود ہوتی ہے، فرشتوں کی جماعت موجود ہوتی ہے، ان کی نگاہیں ہر آنے والے مسلمانوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ کون وہ مسلمان ہے، کون وہ کلمہ پڑھنے والا ہے جو اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جمعہ کا وہ اہتمام کرتا ہے، جمعہ کی وہ پرواہ کرتا ہے اور اول وقت میں نماز کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکتبون الاول فالاول، وہ فرشتے آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں، نمبر 1 پر کون آیا، نمبر 2 پر کون آیا، 3 4 اور 5 پر کون آیا، سب سے پہلے آنے والے
والے کا نام یاد رکھیے گا، سب سے نمبر 1 پر جو آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر آنے والے کو ایک بقر کی قربانی پیش کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر آنے والے کو ایک بکری کی قربانی پیش کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر مرغ کا، اور نمبر 5 پر ایک انڈے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم اور آپ ذرا دیکھیں سبقت کون لے گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یکتبون الاول فالاول، جو پہلے پہل آیا، جو اللہ کے گھر میں پہلے پہر میں حاضر ہوا، اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا گیا۔ یہ کون اللہ کا بندہ تھا؟ یہ اللہ کا وہ بندہ تھا جو نیکی کے کام میں سبقت کرنے والا تھا۔ مجھے حدیث یاد آئی، اور جب یہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے مجھے واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم جمعہ کے حوالے سے آج ہم نے کتنی تیاریاں کی ہیں، آج بھی پیچھے نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں ابھی صف خالی ہے۔ ہمیں جمعہ کی فکر نہیں ہے، ہمیں جماعت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے، اور ہمیں صرف دنیا کی محبت نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من غسل واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع كان له بكل خطوة اجر السنة صيامها وقيامها۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن جس مسلمان نے غسل کیا، غسل کا اہتمام کیا، اور صبح صبح وہ چلا، بڑا اہتمام کیا، ومشى ولم يركب، اور پیدل وہ چل کر کے مسجد میں آیا، ودنا من الامام، اور پہلے صف میں بیٹھ گیا۔ پہلے صف میں کون بیٹھے گا؟ جو سب سے آگے آئے گا، جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والا ہوگا۔ پہلی صف میں وہ بیٹھا، امام کے قریب وہ حاضر ہوا، فاستمع ولم یلغو، اور خطبے کو بغور وہ سنا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پر 1 سال کی نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، 1 سال کے روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے، آج کتنے وہ مسلمان ہیں جو پہلی صف میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے یاد رکھا، حرز جاں بنایا، اپنے پیشانی کا جھومر بنایا۔ بڑے بہت پہلے کی بات ہے میرے بھائیوں، موبائل کی اسکرین پر ایک واقعہ اور ایک ویڈیو آتی ہے، چنانچہ ایک بوڑھا شخص بڑے تیز قدموں کے ساتھ، حساس بساس انداز میں، خوش مزاجی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ڈنگ بھرتا ہوا مسجد کی جانب چلا جا رہا ہے۔ مسجد قریب نہیں بڑی دور ہے، اور ایک نوجوان بائک پر سوار ہو کر پیچھے سے آیا، السلام علیکم، اے بابا آپ پر سلامتی ہو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جمعہ کا دن ہے، مسجد جا رہا ہوں۔ کہا آئیے میرے سواری پر بیٹھ جائیے۔ کہا کہ میں سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہا پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، صبح سویرے مسجد کا رخ کیا، اور پھر وہ پیدل چلا، سواری کا استعمال نہ کیا، امام کے قریب بیٹھا، خطبے کو بغور سنا، اس کے ہر قدم پر 1 سال قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چنانچہ مجھے اس ثواب کی فکر ہے، اس اجر کا میں طالب ہوں جس کی بشارت پیارے مصطفیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے نیکیوں میں کتنی سبقت کی ہے، والسابقون السابقون کے گھروں میں شامل ہو پائے کہ نہیں ہو پائے؟ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یحضر الجمعۃ 3 نفر، 3 طرح کے لوگ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو آتے ہیں چلو جمعہ کا دن ہے، اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ بعد میں آئیں گے، پیچھے بیٹھیں گے، اور پھر ان کا ذہن کہیں اور ہوگا، توجہ کہیں اور مرکوز ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کو لغو اور کھیل کے سوا کوئی چیز نہیں ملتا ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں ایک مسلمان کا وہ گروہ ہے جو جمعہ کے دن کا اہتمام کرتا ہے، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، جمعہ کے دن اول وقت میں آیا، نماز کا اہتمام کیا، نوافل کی ادائیگی کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کریم سے سوال کرتا ہے، دعا مناجات کرتا ہے، اپنے مصائب و مشکلات کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رب کی مرضی ہے، چاہے اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے اس کی دعا رد کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا جو جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو جمعہ کے دن اس نیت سے آتے ہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے، جو جمعہ کے دن آئے اور پورے وقار کے ساتھ آئے، خاموشی کا مظاہرہ کرے، خطبے کو بغور سنے، خطبے کے دوران کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ خطبے کو سنتا ہے، خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نیت سے آنے والے کے لیے ثواب متعین ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے مابین جو گناہ ہوئے تھے اس سے ان تمام گناہ صغائر کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ذرا توجہ تو کریں، سنیں تو صحیح، والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے بنے تو پہلے، نماز میں حاضر ہونے والے بنے تو پہلے، اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونے والے تو بنے۔ رب العالمین کی بشارت ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ نیک کام میں سبقت کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے، مدح و ثنائی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق نے کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رنج ہو گیا، تکلیف ہو گئی، ان کے نفس کو ٹھیس پہنچ گیا۔ رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، عمر نے مجھ کو یہ جملہ کہہ دیا ہے، میرے نفس پر گرا گزرا ہے، میرے عزت نفس کی توہین ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا عمر ان اللہ بعثنی، رب العالمین نے مجھ کو بھیجا تھا اور میں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا، میں نے کہا تھا اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، رب کی بات بتانے کے واسطے آیا ہوں۔ قد کذبتم، لوگوں نے مجھ کو جھٹلا دیا تھا، لوگوں نے مجھ کو نبی نہیں مانا تھا، اے عمر تم بھی انہی میں سے تھے، لیکن اگر کسی نے مجھ کو تسلیم کیا، میرے نبوت کو تسلیم کیا، میری رسالت کو یقین جانا، وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ آزاد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تم ان کی دل آزاری کرتے ہو، ان کے نفس کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ بس کیجئے، یہ عمر ہیں، یہ صحابی ہیں، میری بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے اسی وجہ سے انہوں نے کچھ کہہ دیا ہو، لیکن واقعے کے اندر ہم اور آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کس کی ہے؟ اس کی تعریف کی ہے جو ایمان لے آنے میں سبقت لے جائیں، جو اعمال صالحہ کو بجا لانے میں آگے بڑھ گئے، ان کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے۔ لیکن آج ہماری دوڑ کس میں لگی ہے؟ آج ہم کس میں سبقت لے جا رہے ہیں؟ دنیا کو پانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، اپنے زمین و ظرف کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری ہر طرح کی تگ و دو ہے، جد و جہد ہے۔ اگر ایک پلاٹ ہے دوسرا کب بن جائے گا، اگر 5 ہے تو 10 کب ہو جائیں گے، اگر 10 لاکھ کے مالک ہیں 20 لاکھ کب بن جائیں گے، ہماری تمام تر مصروفیت اسی میں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا، غور کیا کہ وہ صحابہ کرام جن کی تعریف رب کریم نے بیان فرمائی ہے، ان کی تگ و دو کیا تھی؟ ان کی دوڑ یہی تھی، دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ جائیں چلے گا، لیکن قیامت کے دن رب العالمین کی حساب و کتاب کے دن ہم کامیاب و کامراں ہو جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اور ہمیں ایک آیت یاد آئی میرے بھائیو، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دنیا کی دوڑ ہے، یہ دنیا میں لوگ مسابقت لے جانے میں کوشاں
ہیں، لیکن آخرت کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن اگر کوئی ہار گیا وہ ہارا ہوا مانا جائے گا، اگر جو جیت گیا وہ جیتا ہوا مانا جائے گا۔ رب نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، قیامت کا ایک نام یوم التغابن ہے۔ یوم التغابن کا معنی ہوتا ہے جیت اور ہار کا دن۔ جو جیت گیا ہمیشہ وہ جیتا مانا جائے گا، اور جو ہار گیا وہ ہمیشہ ہارا ہوا مانا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کی جو دوڑ تھی، جس میں ان کی سبقت تھی، وہ یہی سبقت تھی ہم آخرت کے میدان میں کامیاب و کامراں ہو جائے۔ اور صحابہ کی جماعت، صحابہ کو ماننے والے نبی کے پاس آئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی مقدس جماعت، مدینہ کے مسلمان، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے، کس میں؟ عمل کے کرنے میں، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں۔ مہاجرین صحابہ نبی کے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ انہم یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، روزہ یہ لوگ رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو صاحب مال بنایا ہے اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے، ہم عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے انصار مدینہ کے مسلمان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمکم شیئا تدرکون من سبقکم، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو وہ دعا نہ بتا دوں؟ اگر اس دعا پر عمل کرنے لگ جاؤ، اس دعا کو پڑھنے لگ جاؤ، تم مالداروں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو۔ چنانچہ یہ وہ نیک عمل ہے جس کا کرنے والا ہر عمل میں، تمام چیزوں میں، شرف میں، بلندی میں، مرتبے میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ غریب مسلمان گئے، عمل کرنا شروع کر دیے، لیکن جو انصار مدینہ تھے، جو مالدار مسلمان تھے، ان کو بھی اس حدیث کا علم ہو گیا، وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ اب یہ جو غریب مسلمان تھے ان کو پھر فکر ہو گئی، یہ تو پھر آگے چلے گئے نیکی میں، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں، صدقات کے ادا کرنے میں، یہ پھر بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ جو دعا بتائے تھے وہ دعا ان کو معلوم چل گئی ہے، وہ پھر آگے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مال اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے، اور اللہ رب العالمین مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کو توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ رب العالمین کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دیتا ہے، اس پر ہمارا اور تمہارا کوئی زور نہیں ہے۔ یہ واقعے پر ہم اور آپ ذرا غور کریں، دیکھیں مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر کیا طلب تھی، ہم آگے بڑھ جائیں، کس میں آگے بڑھ جائیں؟ مال میں نہیں، زمین و زرف میں نہیں، بینک بیلنس میں نہیں، بلکہ نیکیوں کے کرنے میں آگے بڑھ جائیں، اعمال صالحہ کو بجا لانے میں آگے بڑھ جائیں۔ یہی فکر ہماری ہونی چاہیے، یہی فکر سارے مسلمان کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا چندے کی ضرورت ہے، اسلام کی آبیاری ہونی چاہیے، پرچم اسلام کو بلند کیا جائے، جس کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ چنانچہ عمر فاروق کا یہ بیان ہے ان دنوں میں میرے پاس مال و زر کا کافی ذخیرہ تھا، اور میں نے اپنے دل میں کہا آج موقع ملا ہے اور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عمل کے کرنے میں، نیکی کو کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ میں اپنے گھر گئے اور اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں کر دیا، آدھا مال اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا لے آیا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ بتاؤ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ
ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. سارے مال و متاع کو، مال و زر کو میں اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں لایا ہوں. یہ ہے مسابقت، یہ ہے نیکیوں کے کرنے کی دوڑ جو صحابہ کرام کے اندر تھی. اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں جو بات بیان فرمائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کی جماعت موجود تھی، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا میرے امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. بات آئی جنت کی، بات آئی بہشت کی، جنت الفردوس کی بات چل رہی تھی، کامیاب و کامرانی کی بات چل رہی تھی. صحابہ کرام سن رہے تھے. اللہ اکبر، زہ نصیب، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. جب اللہ کے نبی نے کہا 70,000 میرے امت کے لوگ بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، صحابہ سن رہے تھے. شمع نبوت کے پروانے میں سے ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی آپ سے التجا ہے کہ رب سے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کا حساب اور کتاب نہیں ہوگا. ان کے بارے میں صاف اعلان ہوگا ادخلوها بسلام، ادخلوها، یہ سب کے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے دعا کر دی اور فرمایا جاؤ انت منہم، اے عکاشہ تم انہی میں سے ہو. صحابی خوش ہوئے بیٹھ گئے. دوسرے صحابی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے واسطے بھی بشارت ہو، میرے واسطے بھی آپ دعا کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، سبقک، آگے بڑھ گیا، مسابقت لے گیا، سبقت لے گیا عکاشہ. اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی. کن کی تعریف فرمائی؟ یہ مسابقت تو اور بھی کوئی لے سکتا تھا، آگے کوئی اور بڑھ سکتا تھا، بڑھ کر جو خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. آگے بڑھے. رب اللہ کے نبی سے گزارش و التجا کی، اللہ کے نبی نے دعا کر دی. اور اللہ سے ہم اور آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جن کا رب العالمین حساب و کتاب نہیں لے گا اور وہ براہ راست جنت میں داخل ہو جائیں گے. آمین یا رب العالمین. لہذا ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے کہ نیک کام میں سبقت کیا جائے. اگر ہم پچھلی صف میں بیٹھنے والے ہیں اگلی صف میں بیٹھنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جائے اور ان کو موقع نہ ملے پہلی صف میں بیٹھنے کا، ان کو موقع نہ ملے اذان دینے کا، میری امت کے لوگ قرآن ڈالیں، لکی ڈرا کریں اور لکی ڈرا میں نام آنے کا انتظار کریں گے. ان کا نام آئے گا، وہ جا کر کے اذان دیں گے شوق کے ساتھ، پہلی صف میں بیٹھیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ. کیوں؟ اگر اس کا وہ اجر اور ثواب جان لیں. یہ حدیث ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ اعمال صالحہ کرنے میں سبقت لے جانا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کو روانہ فرمایا، ایک مہم پر روانہ فرمایا. جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، یہ اللہ کے رسول کا اعلان ہے، جمعہ سے پہلے فجر کے بعد صبح کے وقت ہی مسلمان مدینہ چھوڑ دیں، مہم پر روانہ ہو جائیں، محاذ آرائی کے لیے تیار ہو جائیں. صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کا حکم سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ کہا اللہ اکبر، جنگ میں جانے کا وقت ہے، جنگ آرائی ہے، محاذ آرائی ہے، محاذ آرائی ہے، معرکہ آرائی ہے، ممکن ہے کہ پھر مدینہ نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے خطبہ سننا نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو. صحابہ چلے گئے. عبداللہ بن رواحہ اللہ کے نبی کی محبت میں پڑ گئے.
کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھوں گا، نبی کا خطبہ سنوں گا، نبی کے پیچھے نماز ادا کروں گا، اور نماز پڑھ کر کے فوراً میں مدینہ سے نکل جاؤں گا مہم پر، اور جا کر کے اپنے ساتھیوں کو میں پالوں گا۔ اللہ اکبر! ارادہ بڑا نیک ہے، نیت بڑی اچھی ہے۔ پیارے مصطفیٰ ممبر پر تشریف لے آئے، نگاہ اٹھا کر کے دیکھا مسلمانوں کی جماعت موجود ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، اور ان میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں حکم تھا کہ ان کو بھی جانا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، رسول کائنات نے پوچھا یا عبداللہ کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں فکر دامن گیر ہوئی کہ آج آخری دن ہے، ہمیں آج مدینے میں رہنا ہے اور مہم پر نکلنا تھا، میری تمنا اور آرزو تھی کاش آج میں اپنے نبی کا خطبہ سن لوں، اپنے نبی کے پیچھے نماز ادا کر لوں، اور ممکن ہے کہ پھر نماز کے بعد ان کو میں پالوں گا، یہ میری نیت تھی۔ اللہ اکبر! پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے عبداللہ، اے عبداللہ، اگر تم زندگی بھر عبادت کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تم ان کے درجے کو نہیں پا سکتے ہو، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو جو عمل نیک کے کرنے میں سبقت لے گئے، جو اعمال صالحہ کو بجا لینے میں سبقت لے گئے، اور اپنے نبی کے حکم کی تعمیل میں وہ صبح سویرے نکل پڑے۔ یہ کون گروہ کی تعریف ہو رہی ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور اگر ہمارا خطبہ سمجھ میں نہ آئے، سورۃ الواقعہ آپ جا کر کے پڑھ لیجئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فاصحاب المیمنۃ واصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ دوسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک المقربون، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو رب العالمین کے بالکل سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جو سبقت کرنے والے ہوں گے، جو رب کے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے کرنے اور نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو نماز سے دور ہیں انہیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رہنے والا بنا، اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔